بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اس کے دینی فرائض کیا ہیں، وہ کیا ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کی ہیں، اس وقت جب مسلمان کوئی ایسا نظم اجتماعی وجود پذیر کرتے ہیں، وہاں کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، تو اب مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بحث کا آغاز ہم نے کیا تھا اور جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ براہ راست نصوص کیا ہیں، وہ احکامات کہاں نقل ہوئے ہیں اور ان کا تقاضا کیا ہے۔ اس سب کو ہم نے جانا۔ اس بحث کو آج ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ 4 بنیادی چیزیں جو قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں اسلامی حکومت بننے کے بعد مسلمان حکمرانوں کے لیے، کہ وہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اسی طرح نیکی کی تلقین کریں گے، بھلائی کی تلقین کریں گے، اور منکرات اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے، منع کریں گے۔ اس سب کی تفصیلات کیا ہیں، اور بالعموم جو انہی چیزوں کو استعمال کر کے ریاست اپنی حدود، اپنی جوریسڈکشن سے آگے بڑھتی ہے، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں زیر بحث ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہدایت تو بالکل واضح ہے، آپ نے اس کی ایک ابتدائی توضیح بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کے عملی اطلاقات کیا ہوں گے۔ ہمارے یہاں بالعموم جب اسلامی ریاست حکومت کے ضمن میں بحث کی جاتی ہے اور جو عملی نمونے بھی ہمارے سامنے ہیں، تو وہاں جو سب سے پہلا بنیادی مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو اب امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو شریعت کے اوامر و نواہی ہیں، حلال و حرام سے متعلق ہیں، ان کو اسلامی اسٹیٹ نے نافذ کرنا ہے۔ اور دلیل اس کی دی جاتی ہے کہ خود قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ بتا دیا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی ہدایت کے مطابق تو پھر وہ اللہ کے نزدیک فاسق ہیں، اور کہ ایک دوسری جگہ پہ کافر کا لفظ بھی آیا۔ تو یہ بتائیے گا کہ اوامر اور نواہی اور معروف اور منکر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور خود قرآن مجید نے بھی ایک جگہ پر معروف کے بارے میں خیر کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہا یہ ہے علماء نے کہ جب خیر کا لفظ معروف کے بارے میں ہے تو دین ہی تو اصل میں خیر ہے، دین کے تمام احکامات تو خیر ہیں، لہٰذا مذہب کی ہدایات سے مراد معروف ہے اور مذہب کے جو نواہی ہیں ان سے مراد منکر ہے۔ اس میں تدریج کے ساتھ تمام چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ جو پہلی بات ہم نے کہی وہ یہ کہ دین کے صرف 2 ایجابی احکام ہیں جن کو ریاست کے معاملے میں قرآن مجید موضوع بناتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ نماز اور زکوٰۃ۔ نماز کے بارے میں میں نے یہ عرض کیا کہ یہاں تو قرآن مجید نے بالاجمال صرف اتنی بات کہی ہے کہ جس قوم کو، جس گروہ کو، جس جماعت کو ہم زمین پر اقتدار بخشتے ہیں اس سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں گے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی میں نے وضاحت کی کہ آپ کو جب حکومت ملی اور آپ کے خلفاء کو جب حکومت ملی تو انہوں نے کس طریقے سے یہ اہتمام کیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ ارباب حل وقت تھے، وہ ذمہ دار لوگ تھے جو حکومت کا نظام چلا رہے تھے، وہ لوگ تھے جن کو مختلف ذمہ داریاں دی گئیں، جن کے بارے میں ہم اس سے پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ اس بات پر اصرار کیا ہے قرآن مجید نے کہ اہل لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں، میرٹ پر دی جائیں۔ تو وہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور ہر جگہ اپنے ارباب حل وقت کو بھی اس کا پابند کریں۔ اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس کا سب سے بڑا ظہور جمعے کے خطبے میں ہوتا ہے۔ یعنی اس چیز کو ایک سنت کے طور پر قائم کر دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے حکام کا کام ہے، یہ ان کے امراء کا کام ہے، یہ ان کے ذمہ داروں کا کام ہے، یہ اولی الامر کا کام ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن اس نماز کا اہتمام کریں، اور عیدین کے موقعوں پر بھی یہ انہی کا کام ہے کہ وہ خطبہ دیں اور نماز کی امامت کریں، الا یہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنا کوئی نمائندہ اس کام کے لیے مقرر کر دیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام کی جتنی گفتگو ہوتی ہے ان میں یہ چیز زیر بحث ہی نہیں آتی، اور سب سے بڑھ کر اس معاملے میں جو چیز نظر انداز ہوئی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہمیں کہ یہ جو حکومتوں کا اختیار ہے کہ وہ تمہارے مال میں اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاتی ہیں اور اس کو سمجھتی ہیں کہ ان کا حق ہے، وہ بیٹھ کے طے کر دیں کہ 10% لیں گی، وہ بیٹھ کے طے کر دیں کہ 2% لیں گی، وہ بیٹھ کے طے کر دیں کہ 50% لیں گی، میں طے کر رہا ہوں اور اس کے بعد پابند کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اس سے تجاوز نہ کرے۔ یہ 2 چیزیں بڑی امتیازی حیثیت رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حکومت جب زمین پر قائم ہوتی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ وہ تو رسولوں کی وساطت سے قائم ہوتی ہے، ہمارے لیے اسی میں رہنمائی ہے، یعنی ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔
تو ایجابی احکام کے بارے میں تو یہ بالکل واضح کر دیا گیا کہ وہ دو ہی ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جب مشرکین کے ساتھ معاملہ ہوا اور یہ شرائط بیان کیے گئے کہ اس ریاست کی شہریت اب کن لوگوں کو ملے گی، تو صرف دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ ایک جگہ کہا گیا کہ اس کے بعد فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کے خلاف اب کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ کہا گیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اس کے بعد ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو گئے ہیں، وہ اب برابر کے شہری ہیں۔ تو دین کے ایجابی احکام تو بنیادی طور پر یہ دو ہی ہیں جن میں ریاست کو اہتمام کرنا بھی چاہیے، اور ٹیکس کے بجائے یا دوسرے محاصل کے بجائے زکوٰۃ ہی لوگوں پر لگانی چاہیے، زکوٰۃ ہی پر انحصار کرنا چاہیے۔ اس کے سوا جو ایک مسلمان حکومت کے لیے ذرائع ہیں ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، وہ ہم کسی دوسرے وقت میں کریں۔ ٹھیک۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے جس کی بار بار تذکیر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے اب معروف اور منکر جو آپ نے سوال کیا ہے۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دین کے اوامر و نواہی الگ ہیں اور معروف اور منکر بالکل الگ ہیں، دونوں کو الگ الگ سمجھ لیجیے۔ معروف کا مطلب ہے الذی عرف، یعنی وہ چیزیں جو دنیا میں انسانوں کے نزدیک جانی پہچانی ہیں۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ہمارے دین نے اپنے تمام احکام کی بنیاد انسانی فطرت پر رکھی ہے، اور انسانی فطرت کے اندر جو چیزیں بالاجمال موجود ہیں انہی کی تفصیل شریعت میں کی جاتی ہے، یا ان کی تعیین شریعت میں کی جاتی ہے، یا ان کی تحدید شریعت میں کی جاتی ہے۔ تو وہ بالاجمال جو چیزیں موجود ہیں، وہ جتنی خیر کی چیزیں ہیں ان کو قرآن معروف کہتا ہے، اور جتنی شر کی چیزیں ہیں ان کو قرآن منکر کہتا ہے، یعنی الذی عرف اور الذی انکر۔ تو یہ در حقیقت دو تعبیریں اختیار کر کے وہ بنیاد بتائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے خود انسان کی فطرت کے اندر قائم کر دی ہے۔ ٹھیک۔ یعنی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے طہارت کے احکام ہیں، تو ہر شخص جانتا ہے کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے اور آدمی کو صفائی کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے، عالمگیر صداقت ہے یہ۔ اب اس کی تعیین کا معاملہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، کس درجے میں حاصل کرنی ہے۔ تو جب آپ طہارت کی اساس اپنی فطرت میں پاتے ہیں اور اس کا ظہور بھی عام طور پر دیکھتے ہیں تو آپ اس کو جانتے ہیں، اس کے اوپر طہارت کے دین میں احکام دے دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ تمام جو کھانے پینے کی حرمتیں ہیں ان میں بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ طیبات حلال ہے اور خبائث ممنوع ہے۔ تو گویا انسانی فطرت کے اندر اس کی بنیاد پہلے واضح کی گئی ہے، اس کے بعد اس پر دین کے اوامر اور نواہی، یعنی اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ چیز تو تمہاری فطرت میں موجود ہے، اس کو تم خود سمجھتے ہو، اس کا الہام ہم نے تمہارے اندر کر دیا ہے، اس پر مبنی یہ ہماری ہدایات ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارے احکام ہیں۔ اب ان جانوروں کا گوشت تم نہیں کھاؤ گے، ان چیزوں کو تم استعمال نہیں کرو گے، یہ ہم نے ممنوع قرار دے دی۔ بالکل اسی طریقے سے جو معروفات ہیں، بھلائیاں ہیں، دین میں جو بھلائی کی چیزیں وہ ان پر مبنی ہیں۔ تو گویا کیا ہے، معروف بنیاد ہے، جیسے وہاں طیبات و خبائث ہونا بنیاد ہے، تو معروف بنیاد ہے، دین کے اوامر اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اسی طریقے سے اب اس کے مقابل میں منکر کو دیکھیے، یعنی وہ برائیاں، وہ شر کی باتیں جو پوری انسانیت کے درمیان مانی ہوئی ہیں، جو بالکل مشترک ہیں، وہ تمام منکرات ہیں۔ ان منکرات پر دین کے نواہی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی انہی کو لے کے اللہ تعالیٰ اب کیا کرتے ہیں، اب وہ احکام دیتے ہیں جن میں کسی چیز کی تعیین ہوتی ہے، کسی کی تفصیل ہوتی ہے، کسی کی تحدید ہوتی ہے۔ تو یہاں جب بات کی تو یہاں اوامر اور نواہی کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے معروف اور منکر کا لفظ استعمال کیا، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جس چیز کو ہر حکومت کا موضوع بننا چاہیے، جن چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے اور جن سے لوگوں کو روکنا بھی چاہیے، وہ کیا ہیں، وہ انسانی فطرت کے وہ مقتضیات ہیں جن میں بھلائی کو ہم معروف کہتے ہیں، جن میں برائی کو ہم منکر کہتے ہیں۔ دنیا بھر کی حکومتوں میں دیکھیے سب کی سب اسی اصول پر کھڑی ہیں، الفاظ یہ استعمال نہیں ہوتے، یعنی انسانی فطرت کے یہ معروف اور منکر ہیں جن کی بنیاد پر آپ پولیس کا محکمہ بناتے ہیں، جن کی بنیاد پر آپ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، وہ سب چیزیں اسی اصول کے اوپر مبنی ہیں۔ اب ان معروف اور منکر چیزوں سے متعلق انسانیت کی اس مشترک میراث کو سامنے رکھ کر جب دین کوئی حکم دے گا تو وہ اگر معروف کو اٹھائے گا
اور اپنے کسی حکم میں بدلے گا تو ہم کہیں گے اب دین کے اوامر شروع ہو گئے. اچھا. اور منکر کو اٹھائے گا اور اس کو اپنے کسی حکم میں بدلے گا، یعنی نفی کرے گا، یا کسی چیز پر کوئی تحدید عائد کرے گا، یا کسی کے لیے کوئی قید بیان کرے گا، یا کسی سے متعلق کوئی قانون سازی کرے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اب دین کے نواحی کی ابتدا ہو گئی. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے معروفات اور منکرات. تو پہلی بات جس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک مسلمان حکومت کے دینی فرائض میں شامل کیا گیا ہے، یہ اصل میں ایک عالمگیر صداقت ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ ہر حکومت کو یہی کرنا چاہیے. جتنی حکومتیں بھی دنیا میں قائم ہوتی ہیں آپ کو یہی کہیں گی نا کہ دیانتداری اختیار کرو، سچائی اختیار کرو، بھلائی اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ خیر کے علمبردار بن کر رہو. اور روکیں گی کن چیزوں سے؟ ملاوٹ نہ کرو، کسی کو فریب نہ دو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کا مال نہ چھینو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، قتل نہ کرو. یہی باتیں کہیں گی ساری. تو یہ سب چیزیں جن کی فہرست آپ بناتے چلے جائیے، یہ اپنی اساس میں کیا ہیں؟ یہ اپنی اساس میں معروف اور منکر ہیں. ان پر دین کے احکام ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قتل نہ کرو، تو یہ کیا ہے؟ منکر. اب آپ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم قتل کرو گے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ایک قانون دیا ہے. تو یہ کیا ہوئے؟ دین کے اوامر اور نواہی. اچھا. اب شروع ہو گئے. تو گویا دین کے اوامر اور نواہی ان پر مبنی ہے، نہ کہ یہ مترادف ہے. یہ ایک چیز ہے. معروف اور منکر اس کی بنیاد ہے اور دین کے اوامر اس کے اوپر کھڑے ہوئے. یہ بات سمجھ لیں. دوسری چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی، یہ جو لفظ امر استعمال ہوتا ہے تو یہ ترغیب، تلقین، مشورے سے لے کر حکم دینے تک سب چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. کیوں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ معروفات کا جہاں تک تعلق ہے ان میں تو تلقین سے آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کو کیسے پابند کیا جائے کہ آپ سچ بولیں؟ نہیں، آپ جب جھوٹ بولیں گے تو تب قانون حرکت میں آ سکتا ہے، تب آپ کو کوئی تنبیہ ہو سکتی ہے. تو سچ بولنا، دیانت اختیار کرنا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ترغیب اور تلقین کے سوا کسی چیز کا موضوع بن ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے بعد اب منکرات کو لیجئے. تو منکرات کی دو قسمیں ہیں اور ہمیشہ سے انسان جانتا ہے کہ دو ہیں. ایک وہ منکر یا وہ برائی یا وہ خرابی ہے جو میری ذات تک محدود رہتی ہے، یعنی میں اس کا ارتکاب کرتا ہوں اور وہ میرے نفس کا عمل ہوتا ہے. جیسے میں اپنے بارے میں کوئی جھوٹی بات کر دیتا ہوں، کوئی مبالغے کی بات کر دیتا ہوں. میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی. میں نے ابھی پچھلے دنوں اس کی مثال دی تھی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گپ لگانے کے عادی ہیں، اپنے بارے میں معلوم نہیں کہاں کہاں کے توران ایران کے افسانے سنا دیں گے. بالکل جھوٹی باتیں ہوں گی. کوئی کہانی سنا دیتا ہے آدمی، کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں سفر پہ گیا تھا، وہاں پر میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، دراصل کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنے سفر نامہ نگار ہیں اپنے عشق معاشقے کی داستانیں بیان کر دیتے ہیں، دراصل کہ ان میں سے کوئی چیز بھی پیش نہیں آئی ہوتی. تو یہ وہ جھوٹ ہے جو آپ کی ذات تک محدود رہتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی. تو بہت سی برائیاں وہ ہیں جو انسان کی ذات تک محدود ہوتی ہیں، لیکن وہ برائیاں کہ جن برائیوں کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے. یعنی آپ اب جھوٹ نہیں صرف بول رہے، آپ نے جھوٹ بول کے دوسرے کو دھوکہ دے دیا، آپ نے جھوٹ بول کے ملاوٹ کر دی ہے، آپ نے جھوٹ بول کے غلط چیز لوگوں کے لیے بیچ دی ہے، آپ نے کسی شخص کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے جس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ یا اس کی حق تلفی کر دی ہے یا اس کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کر دی ہے. تو منکرات کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ منکرات جو انسان کے ذاتی معاملات تک محدود ہوتے ہیں، شخصی معاملات تک محدود ہوتے ہیں، اور وہ منکرات جو لازمی طور پر دیگر پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کسی دوسرے انسان پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اب امر کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ترغیب اور تلقین رہے گا ان معاملات میں جو شخصی ہیں، اور جیسے ہی وہ دوسروں سے متعلق ہوں گے تو اب قانون کو حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے. اسی پر بنا رکھ کے میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ کسی حکومت کو، وہ اسلامی ہو، وہ سیدنا ابو بکر و عمر کی حکومت ہو، لوگوں کے شخصی معاملات میں ترغیب تلقین سے زیادہ کوئی حق حاصل نہیں ہے. لیکن جب حق تلفی کا معاملہ ہوگا یا جب کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا معاملہ ہوگا، وہاں پر ظاہر ہے کہ معاشرے کو حق حاصل ہو گیا ہے کہ اب وہ قانون کی طاقت سے اس کو روکے.
یا یوں کہہ لیجئے کہ حکومت کی طاقت سے اس کو روکیں۔ تو یہ تفصیل ہے اس کی۔ ہم صاحب یہ بات تو آپ نے واضح کی کہ یہ جو معروف اور منکرات کا ایک تصور ہے، اجمالی تصور، یہ جب تفصیل میں، اطلاق میں، قانون میں، شریعت میں ڈھلتا ہے تو پھر اوامر اور نواہی کی صورت ہوتی ہے، اور اس میں ہر حکم کو دیکھا جائے گا کہ اس کا مخاطب کون ہے، کب وہ دیا گیا ہے، کس نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ریاست کے حوالے سے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں اثباتی احکام، معروف کی تلقین اور منکرات سے روکنا، تو پھر اب مثلا ایک اسلامی ریاست میں خود آپ یہ لکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ نظم اجتماعی معاشرہ حکام کا فریضہ ہے کہ پھر وہ جب حدود و شرائط پوری ہو جائیں، کوئی شخص نہ رعایت کا مستحق ہے، مجرم کے حالات، جرم کی نوعیت، تو اب وہ سزاؤں کا اطلاق بھی کرے گا۔ تو اب دو ہی اگر اثباتی حکم تھے تو پھر یہ حدود کا اطلاق، سزاؤں کا اطلاق، یہ پھر کس ضمن میں آئے گا؟ یہ تو اثباتی احکام یا ایجابی احکام ہی نہیں ہے۔ یعنی ایجابی احکام وہ ہوتے ہیں جن میں دین آپ کو کسی چیز کا پابند کرتا ہے مثبت طور پر، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ ہے ایجابی احکام۔ یہاں تو منفی احکام ہے، یعنی آپ کو روکا جا رہا ہے کہ آپ بدکاری نہ کریں، کریں گے تو یہ سزا ملے گی۔ اچھا، آپ چوری نہ کریں، کریں گے تو یہ سزا ملے گی۔ یعنی یہاں یوں نہیں ہے کہ گھر بیٹھے آپ کو کسی چیز کا پابند کیا جا رہا ہے۔ تو دین کے ایجابی احکام جو ریاست میں زیر بحث آ سکتے ہیں وہ صرف دو ہیں، ایک نماز اور دوسرے زکوٰۃ۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کو بھی ہم پر نہیں چھوڑ دیا کہ ہم اس کے بارے میں جو جی چاہے کریں، نہیں، اس کے لیے ایک باقاعدہ سنت قائم کر دی گئی ہے کہ عام نمازوں سے متعلق ریاست کے ذمہ دار لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یعنی مسلمان حکمرانوں کا، اور جمعے کی نماز، عیدین کی نماز کے بارے میں ان پر کیا ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اس کو بالکل متعین کر کے ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک پائی بھی اس میں سے کوئی آدمی حکومت کو دینے سے گریز نہیں کر سکتا، وہ ہر حال میں دینی ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق نے غیر معمولی اقدام کیا جب زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ نے حکومت کا قائم کر دیا ہے، اس سے زائد ایک حبہ لینے کا کسی حکومت کو حق نہیں ہے، اور یہ وہ حق ہے کہ جس کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ مجھ پر جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ مجھے بہرحال ایک طرف عبادت سمجھ کر اللہ کے حکم پر ادا کرنی ہے، اور دوسری طرف اللہ ہی کے حکم پر حکومت کے ہاتھ میں پکڑا دینی ہے۔ تو یہ بات تو ایجابی احکام کی ہے۔ اب اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ جو مثبت احکام معروف میں ہوں گے، یعنی جن میں بھلائی کی تلقین کی جائے گی، وہ سرے سے ریاست یا قانون کا موضوع بن ہی نہیں سکتے۔ غور کر کے دیکھ لیجئے، کسی کو بھی نہیں بنا سکتے آپ۔ یعنی مثبت طور پر کس چیز کا پابند کریں گے؟ معروفات کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا، اب منکر رہ گئے، تو میں نے عرض کیا کہ منکر کی پھر دو واضح قسمیں ہیں۔ تو ریاست سے متعلق کون سے منکرات ہیں؟ وہ منکرات کہ جن میں کسی دوسرے کے خلاف اقدام کرتے ہیں۔ تو اسلامی شریعت میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ اس حصے سے متعلق ہے۔ یعنی اس میں چوری کی سزا ہے، تو چوری آپ کا شخصی معاملہ نہیں ہے، آپ نے کسی کا مال چرا لیا۔ اچھا، قتل کی سزا ہے، قتل آپ نے اپنے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، آپ نے کسی دوسرے آدمی کی جان لے لی ہے، جا کے اس کا کوئی بازو توڑ دیا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو اب قصاص کا قانون آ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے فساد فی الارض کی سزائیں ہیں، اسی طریقے سے قذف کی سزائیں ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس حصے پر مبنی ہیں جس حصے کا تعلق قانون اور ریاست سے ہے۔ اسی لیے یہ سزائیں بھی معاشرے کا کام ہے کہ وہ دے، اور حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کا نفاذ کرے۔ تو یہ سزائیں تو دنیا کی ہر حکومت دے رہی ہے، یعنی دنیا کی ہر حکومت، سزا کی نوعیت مختلف ہو گئی نا۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں چوری کی سزا اور ہوگی، برطانیہ میں چوری کی سزا اور ہوگی، کسی جگہ پر ڈاکے کی سزا کوئی اور ہوگی، کسی جگہ کوئی اور ہوگی۔ تو سزائیں اور ہوں گی، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ وہ جرائم ہیں، یعنی یہ محض گناہ نہیں ہے، یہ وہ جرائم ہیں جن پر سزا دینے کا حکومت کو اختیار ہے، جن کا ارتکاب کرنے والوں کا تعاقب کرنے کا حکومت کو اختیار ہے، جن کے بارے میں قانون حق رکھتا ہے کہ وہ کارروائی کرے۔ یہی وہ واضح لائن ہے جس کو فراموش کرنے میں ہمارے ہاں جو حکومتیں قائم ہوئیں، جیسے کہ عرب میں قائم ہوئی اور 100 سال سے قائم ہے، جیسے ایران میں قائم ہوئی اور کم و بیش 40-45 سال سے قائم ہے، اور جیسے ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں قائم ہوئی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی بنا ہے کہ یہ جو واضح لکیر کھینچ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا لوگوں نے لحاظ نہیں کیا۔ شخصی معاملات میں کسی حکومت کو حق نہیں کہ وہ میرے معاملات میں مداخلت کرے۔ اب دیکھیے، میں شخصی معاملات کی مثال دے رہا ہوں۔ مجھے تعلیم پانی ہے، مجھے ایک لباس پہننا ہے، مجھے فنون لطیفہ میں سے کسی سے اشتغال رکھنا اور کسی سے نہیں رکھنا، یہ تمام چیزیں میری ذات سے متعلق ہیں۔ ان چیزوں میں ہو سکتا ہے میرے دین نے کوئی ہدایت کی ہو،
میرے پروردگار نے کوئی ہدایت کی ہو، آپ اس کی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں تو مجھے کرائیے، لیکن یہاں آپ کا ترغیب تلقین سے آگے کوئی حق نہیں۔ مجھے زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، میرا کیریئر کیا ہوگا، میں ملازمت کروں گا، میں کوئی کاروبار کروں گا، میں کوئی اور اپنے لیے پیشہ اختیار کروں گا، یہ میرا انتخاب ہے۔ اس معاملے میں کوئی حکومت مداخلت نہیں کر سکتی، کوئی حکومت رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ میں موسیقی سنوں گا یا نہیں سنوں گا، میں تصویر بناؤں گا یا نہیں بناؤں گا، یہ میرا اختیار ہے۔ اس میں اگر میرے دین کی کوئی ہدایت ہے تو اس کا فیصلہ مجھے کرنا ہے، اس میں میری تعبیر ہی میرے لیے فیصلہ کن ہے، اس میں میں اپنے رب کے ساتھ جواب دہ ہوں۔ ان معاملات میں کسی حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ مجھ پر کوئی قدغن لگائے، کوئی پابندی لگائے۔ میں جس وقت لوگوں سے متعلق کوئی بات کرتا ہوں، یعنی کسی کی حق تلفی کرتا ہوں یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہوں، اب اس میں کیا ہوگا، وہ منکر ہے جس سے روکنے کا آپ کو حق حاصل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت قائم ہی اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کا ہاتھ پکڑے کہ وہ کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کریں۔ علم و عقل بھی اسی کو مانتے ہیں، اب اسی پر مبنی کر کے دین نے اپنے نواہی بیان کر دیے اور اس پر اپنا قانون بیان کر دیا ہے، تو وہاں دین کا وہ قانون نافذ کرنا ہے، اس کا حق آپ کو حاصل ہے، اس کے حدود شرائط پورے ہوں گے تو اس قانون کو نافذ کرنا ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے قرآن مجید نے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہے۔ جو میرے لیے شخصی حکم ہے خدا کا، اس کا فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ میں اس کو اختیار کروں گا، نہیں کروں گا تو میں فسق کا ارتکاب کر رہا ہوں، نہیں کروں گا تو میں اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا ہوں، نہیں کروں گا تو اس درجے کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں کفر کا ارتکاب کر بیٹھوں۔ تو یہ مجھے کرنا ہے۔ اور وہ چیزیں جن کا تعلق ریاست سے ہے، قانون سے ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ دو ہی چیزیں ہیں۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا پارلیمنٹ میں کہ آپ قانون سازی کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس قانون سازی کی وجہ کیا حق تلفی ہو رہی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ اس دائرے سے باہر نہ امریکہ کی حکومت کوئی اقدام کر سکتی ہے، نہ برطانیہ کی حکومت، نہ میری حکومت، نہ آپ کی حکومت۔ حکومت کے لیے یہ چیز پابند کر دی گئی ہے کہ وہ اس دائرے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس وجہ سے یہی دائرہ ہے جس میں دین کے نواحی یا دین نے اگر کوئی قانون سازی کی ہے تو مسلمان کیا کریں گے؟ یعنی اس پر تو اتفاق ہو گیا کہ اس دائرے میں حکومت نے کام کرنا ہے، لیکن جب دین کے معاملے میں ہم یکسو ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمارے ہاں جب چوری ہوگی، ہمارے ہاں جب ڈاکہ ڈالا جائے گا تو وہاں اللہ کا جو قانون ہے ہم اس کا نفاذ کریں گے۔ تو یہاں اصل میں ہم سزا کی تعین میں دنیا سے اختلاف کر رہے ہیں، جورسڈکشن میں اختلاف نہیں کر رہے، وہ سب کے لیے ایک مشترک حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ نقطہ واضح ہوا۔ ایک منطقی مغالطہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بالعموم ہمارے مذہبی اذہان کی جانب سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر شریعت کے اوامر اور نواہی حلال و حرام کی بنیاد باہر کیف یہ معروف اور منکر کا تصور ہی ہے، پیچھے موجود ہے، تو اب مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ جی آپ کو ملک کا وفادار ہونا چاہیے، یہ ایک ایبسٹریکٹ تصور ہے، ایک نظریہ ہے، لیکن وفاداری کے تقاضے کیا ہیں؟ جی آپ نے ٹیکس دینا ہے، آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے، آپ نے ملکی قوانین کا احترام کرنا ہے، یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ اب جب تفصیلات سامنے آ گئی تو جیسے ہی میں یہ کہوں گا کہ آپ نے وفادار ہونا ہے تو یہ جو باقی اطلاقی تقاضے اس کے لازم مفاہیم تھے وہ سب کے سبب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر حلال و حرام کی بنیاد معروف و منکر ہے تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ جب معروف پہ عمل کریں تو گویا معروف آگے شریعت سب کی سب معروف پہ ہی مبنی ہے، معروف پہ ہی احکام دیے گئے ہیں، تو گویا شریعت پر عمل درآمد اور معروف پہ عمل درآمد عملی نتیجے کے اعتبار سے مترادف کیوں نہیں بنتا؟ بہت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے پروردگار کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس کا اظہار بھی میں ایسے ہی کروں گا، اس میں بھی ظاہر ہے کہ میں معروف ہی کو اپناؤں گا، لیکن اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی تحدید کر دی ہے تو اس تحدید کا تعلق اب اس معروف سے ہے جس میں ریاست کی جورسڈکشن ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ معروف اور منکر میں بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی بنیاد ہی نہیں اس کے پاس داخل ہونے کی۔ پہلے اس کو داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن چاہیے۔ گویا مخاطب میں ہوں وہاں پہ، وہ مخاطب میں ہوں وہاں، اس میں مجھ سے بات کی گئی ہے۔ دین کے احکام جو ریاست کو دیے گئے ہیں یا حکومت کو دیے گئے ہیں وہ بالکل الگ ہیں، اور جو شخصی احکام ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ تو شخصی معاملات میں حکومت کو اگر مداخلت کرنی ہے تو اس کے لیے پروانہ تقرر لائے گی نا، یعنی یہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک چیز اس پر مبنی ہے تو آپ کو کاغذ ہو گیا، آپ مجھے پکڑ لیں کسی موقع کے اوپر، نہیں، آپ یہ بتائیں آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے۔
تو یہ حق یا خدا دے گا یا علم و عقل کے مسلمات سے ملے گا۔ علم و عقل کے مسلمات کہتے ہیں کہ ریاست قائم اس لیے کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو حق تلفی سے بچائے اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑے۔ وہ قائم ہی اس لیے کی گئی ہے، اس کے سوا اس کے وجود کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، وہ اپنا جواز پیدا ہی نہیں کر سکتی اس کے بغیر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و عقل کے مسلمات کی روح سے وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اور جب ہم دین کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ریاست کو جو احکام دیے گئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ دین تو ایسے ہی فیصلہ کرے گا نا، وہ حکم دے گا مجھے، وہ حکم دے گا معاشرے کو۔ تو جو معاشرے کو احکام دیے گئے ہیں جو ظاہر ہے حکومت سے متعلق ہوتے ہیں، وہ احکام جو ہے ان کی ایک فہرست مرتب کر کے دیکھ لیجئے، وہ احکام ہیں ہی وہی جو اصل میں یا حق تلفی سے متعلق ہے یا جان مال آبرو سے متعلق ہے۔ تو اس لیے دین نے بھی وہی بات کہی ہے، علم و عقل کے مسلمات بھی وہی بات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے یہاں پورا نقطہ نظر ایک تصور موجود ہے، گزشتہ صدی کے ایک بڑے مفکر نے اس کو بیان بھی کیا کہ جو شریعت کے اوامر اور نواہی ہیں، یہ عام لوگ جو ہوتے ہیں، عوام جو ہوتی ہے، ان کو نہ دینی شعور ہوتا ہے، نہ مذہب کی وہ کلیئرٹی ہوتی ہے، نہ شریعت کے اوامر اور نواہی کا شعور ہوتا ہے۔ تو ان پر اگر ہم نے ان کو جہنم سے بچانا ہے تو اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص مریض ہے اور اس کو اپنے مرض کا ادراک نہیں، لیکن ہم زبردستی اس کو دوا پلاتے ہیں کیونکہ اس میں اس کی خیر ہے۔ تو اب اگر کوئی شریعت کے اوامر اور نواہی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ حکم اس سے متعلق تھا، لیکن ریاست آگے بڑھ کے اس پر اس کا نفاذ کرتی ہے، تو گویا اس کو وہ جہنم سے بچا رہی ہے۔ ایک شخص کو شریعت نے حکم دیا تھا بھئی آپ نے مثلا لباس ایسا پہننا ہے، وہ نہیں ایسا پہن رہا، تو اب اس کی تو آخرت خراب ہو رہی ہے نا۔ تو اس بیمار کو ہم کیوں زبردستی دوا پلا کر جس طرح یہاں مرض سے بچاتے ہیں وہاں جہنم سے بچا لیں گے؟ یہ آپ کو طبیب مقرر کس نے کیا ہے؟ یعنی جس نے مجھے دوا پلانے کے لیے آنا تھا، اگر طبیب ہی کی مثال دینی ہے تو اس کا مجھے انتخاب کرنا تھا کہ یہ طبیب صاحب اب آ جائیں مجھے دوا پلانے کے لیے، یا آپ زبردستی آئیں گے اور طبیب بن بیٹھیں گے؟ نہیں، میں انتخاب تو ان تمام چیزوں کا پہلے جائزہ لینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کیوں دوا پلائیں گے؟ یہ تو فیصلہ مجھے کرنا ہے نا، مجھے پینی ہے دوا یا نہیں پینی، مجھے کسی طبیب کی طرف رجوع کرنا ہے یا کسی طبیب کی طرف رجوع نہیں کرنا، یہ فیصلہ میں کروں گا۔ تو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ معاملات جن معاملات کا شخصی امور سے تعلق ہے، ان میں آپ نے کیسے اس کو بچانا ہے۔ یعنی یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے کہ ہمیں لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، لیکن اس کے لیے میرے دین نے پابند کر دیا ہے کہ اس میں آپ جبر نہیں کر سکتے۔ اس میں بتا دیا ہے، پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے لیے داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام کیا ہے، انما انت مذکر۔ تو یہاں جو طبیب صاحب ہیں وہ دعا پلانے کی تلقین فرمائیں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ وہاں حکومت کا کام بھی یہ ہے کہ وہ جمعے کے ممبر پر آئے اور ان معاملات میں اپنی رائے دے، استدلال سے اپنا موقف واضح کرے، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے، اس کی تلقین کرے۔ یہاں ماں کا حق بھی یہی ہے، یہاں باپ کا حق بھی یہی ہے، یہاں شوہر کا حق بھی یہی ہے، شخصی معاملات میں یہاں پر استاد کا حق بھی یہی ہے، یہاں عالم کا حق بھی یہی ہے، یہاں حکومت کا حق بھی یہی ہے۔ یہی وہ اصل میں غلطی ہے جس نے موجودہ زمانے میں اسلامی حکومت کے تصور کو لوگوں کے لیے وحشت بنا کے رکھ دیا۔ اس لیے کہ شخصی معاملات میں انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے آزادی چاہتا ہے، اپنی حریت کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں آپ نے کرنا ہے یہ سب کچھ، لیکن کرنا ہے تبلیغ کے انداز میں، تلقین کے انداز میں، تعلیم کے انداز میں۔ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، آپ انہیں دین بتائیں، آپ عالم ہیں تو بتائیں، آپ حکمران ہیں تو بتائیں۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ ہمارے دین میں اسی مقصد سے ہفتے میں ایک اجتماع کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے مقرر کر دیا۔ یہ کیا اس لیے مقرر کیا ہے کہ آپ یہ تبلیغ تلقین کریں، لیکن یہاں آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ یعنی میرا کیریئر کیا ہے، مجھے تعلیم کیا پانی ہے، میں عورت ہوں تو کیا پانی ہے، میں مرد ہوں تو کیا پانی ہے، مجھے لباس کیا پہننا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ کو صرف یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ مجھے سمجھائیں، اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں۔ یہاں دین کا بھی کوئی حکم ہے تو میں اپنے رب کے سامنے جواب دے ہوں۔ یہاں معاملہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان ہے۔ جیسے ہی کسی منکر کا ارتکاب میں کرتا ہوں اور وہ دوسرے سے متعلق ہوتا ہے، یعنی میں نے مثال دی کہ میں اپنی ذات کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کرتا ہوں، وہ میری شخصیت تک محدود ہے، گناہ ہے، اس سے آپ مجھے روکیں، تلقین کریں۔ لیکن جس وقت میں کسی دوسرے کے بارے میں جھوٹ بولتا ہوں، الزام لگاتا اس کی طرف میں کسی چیز کی نسبت کر دیتا ہوں، میں اس پر کوئی الزام لگاتا ہوں، میں اس پر کوئی تہمت لگا دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ جھوٹ بول کے کوئی معاملہ کرتا ہوں، میں کوئی معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہوں، اب وہ معاملہ شروع ہو گیا جس میں اب
آپ پہلے مجھے سمجھائیں گے بھی، لیکن پھر قانون کی طاقت سے آپ حق دلوائیں گے اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکیں گے۔ اس واضح بات کو اگر سمجھ لیا جائے تو میرے نزدیک لوگ جان سکیں گے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت لوگوں کی شخصی آزادیوں میں مداخلت نہیں کرتی، وہاں وہ وہی کام کرتی ہے جو دنیا میں ہمیشہ سے دنیا کے معلم کرتے رہے ہیں، اساتذہ کرتے رہے ہیں، علماء کرتے رہے ہیں، وہاں وہی کام کرتی ہے۔ لیکن جہاں پہ حق تلفی کا معاملہ ہے اور جہاں پر جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا معاملہ ہے، وہاں دنیا بھر کی حکومتیں ہاتھ پکڑتی ہیں اور قانون کارروائی کرتا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت بھی کرے گی، البتہ جس وقت وہ ہاتھ پکڑے گی اور کارروائی کرے گی تو کارروائی کیا کرنی ہے اور اس کے لیے قانون کیا ہے، جن معاملات میں اللہ نے اپنا قانون دیا ہے وہاں اسی کی پابندی کرے گی۔ تو جو حکومتیں اللہ کے قانون کی پابندی کریں گی اس طرح کے معاملات میں، وہی اسلامی حکومت کہلانے کی مستحق۔ ٹھیک ہے ہم صاحب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، آپ نے بھی ایک بات کی، بڑی اہم بات تھی کہ جب لوگوں کو آپ بتاتے ہیں شریعت کے احکام، اوامر اور نواہی، ان کی جو حقیقت ہے، ان کی جو بنیاد ہے، تو پھر ایک انسان کے اندر خود میلان اور ایک رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو میں آپ کی بات کی تائید میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بیان فرمائیے گا کہ وہ جو اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی پوری، کہ انسان کو بھیجا، ارادے اختیار کی آزادی ہے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر آپ اسی طرح اتھارٹی کے ذریعے کوئی کام اس سے کرواتے ہیں تو پھر تو وہ اسکیم بھی فیل نہیں ہو جاتی، یعنی جس میں اس نے ارادے اختیار کرنا تھا، پھر تو انسان مجبور محض ہے۔ یہی اس کی حکمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر اختیار نہیں کیا۔ یہ دیکھیے جن چیزوں میں حکومت کو اختیار دیا ہے وہ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں آپ دوسروں کے بارے میں کوئی اقدام کر رہے ہیں، یعنی آپ کو یہ تحفظ نہیں ہے آزادی میں کہ آپ دوسروں کا مال لے لیں، آپ دوسرے کے مال کی چوری کر لیں، آپ دوسرے کی جان لے لیں، یعنی یہ دائرہ ہے جس میں کسی کو اختیار ملتا ہے۔ اس دائرے سے پہلے لا اکراہ فی الدین، کسی نے کفر اختیار کرنا ہے، کسی نے شرک اختیار کرنا ہے، کسی نے لباس کیا پہننا ہے، کسی نے تعلیم کیا پانی ہے، اس میں دین کی ہدایت جو فرمایا نا آگے اسی آیت میں قد تبین الرشد من الغی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور خدا سے سرکشی کا راستہ کون سا ہے، وہ خدا واضح کرتا ہے۔ اور ہر مسلمان جب وہ خدا کو مانتا ہے تو وہ اپنے رب کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آپ کا حق کیا ہے؟ تبلیغ، تلقین، نصیحت، تعلیم، تربیت، ترغیب، اس کے سوا کوئی حق نہیں ہے آپ کا۔ آپ یہاں پر ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ حق آپ کو خدا نے نہیں دیا، یہ قرآن مجید میں نہیں دیا گیا، یہ کسی حدیث میں نہیں دیا گیا۔ جہاں سے آپ کا حق بحیثیت حکمران شروع ہوتا ہے، یا آپ استاد ہیں یا آپ والدین ہیں یا کسی ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کا حق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حکومت دی ہے تو تم معروف کی تلقین کرو اور منکر سے روکو، تو یہ تلقین سے شروع ہوگی شخصی معاملات میں۔ یہ قانون کی طاقت سے یہ کام ہوگا جب معاملات حق تلفی تک پہنچ جائیں گے، جب دوسروں کی جان مال آبرو پر زیادتی کے خلاف پہنچ جائیں گے۔ یہ فرق ہے جس کو بہت اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جب افغانستان میں حکومت قائم ہوئی تو میں نے جو سب سے پہلے تبصرہ اس پر کیا وہ دو ہی باتیں کہیں۔ ایک یہ کہ یہ ان کا دینی فریضہ ہے کہ یہ لوگوں کا اعتماد حاصل کریں، لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ حکومت قائم کرے۔ جس دین کو یہ قائم کرنے کا داعیہ لے کے اٹھے ہیں، میں ان کی نیت پر کوئی ان کے محرکات پر شبہ نہیں کرتا، اس کا حکم ہے کہ امرہم شورا بینہم، اور جب حکومت کریں، قانون بنائیں، ضابطے بنائیں، شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ دائرہ کون سا ہے جس میں حکومت کا اختیار ہے؟ وہ موسیقی سننا نہیں ہے، وہ تصویر بنانا نہیں ہے، وہ لباس پہننا نہیں ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے، لڑکیاں پائیں گی تعلیم یا نہیں، یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے، اس میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں لوگ دین کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کا فریضہ کیا ہے اور آپ کی حد کیا ہے؟ تبلیغ، تلقین، نصیحت۔ لیکن جیسے ہی کوئی شخص حق تلفی کا ارتکاب کرتا ہے، ماں کی کر دے، باپ کی کر دے، میاں بیوی اپنے حقوق کی کر دیں، اب وہ مقدمہ اگر آپ کے پاس آتا ہے وہاں آپ کو مداخلت کا حق ہے۔ اور وہاں جب آپ مداخلت کریں گے تو چونکہ آپ مسلمان ہیں، چونکہ آپ دین کو ماننے والے ہیں، تو آپ دین کے احکام کے مطابق ہی کریں گے۔ اللہ نے جو آپ کے لیے حدود بنائے ہیں، جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، انہی کے مطابق کریں گے۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم سب، یہ نقطہ واضح ہوا۔ ایک
اشکال عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے، مولانا امین حسن اصلاحی ایک بڑے جلیل القدر مفسر آپ کے استاد بھی ہیں، انہوں نے سورہ نحل کی جو آیت ہے جس میں بیان ہوا ینہن الفحشاء والمنکر والبغی، اس کو سورہ بنی اسرائیل میں جو نواہی کی تفصیلات متعین کی گئی ہیں ان سے منسلک کیا۔ مثلا وہاں پر لکھا گیا کہ قتل نفس، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، وعدے کی خلاف ورزی، ناپ تول میں کمی، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا۔ تو مولانا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں نواہی بیان ہوئی ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ نواہی ہیں، اصل میں یہ وہ جو نحل کے اندر منکر کا لفظ ہے اسی کی تفصیل ہے۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہے، یعنی منکرات کی تفصیل میں اوامر اور نواہی آ گئے ہیں یہاں پہ؟ منکر سارے کے سارے جو ہیں وہ یہاں جتنے بیان ہوئے ہیں وہی ہیں جن کی میں نے تفصیل کی ہے۔ یعنی ان میں یا وہ چیزیں ہوں گی جو کسی دوسرے کے خلاف آپ کرتے ہیں، اور یا وہ چیزیں ہوں گی کہ جن میں آپ اللہ کے کسی حکم کی اپنی ذات کے بارے میں خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ منکر کی جب بھی تفصیل کی جائے گی، میں بھی کروں گا تو دونوں ہی چیزیں شامل کروں گا اس میں۔ تو دین میں انہی چیزوں کی تلقین کی گئی ہے، وہ اصل میں منکرات ہی کی فہرست ہے جو آگے بیان ہوئی ہے۔ وہ دین میں جو فضائل و رذائل ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نے 10 احکام کی صورت میں متعین کر دیا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، ان میں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات بیان نہیں کی جس کا تعلق شریعت کے اوامر و نواہی سے۔ اچھا، یعنی وہ معروف و منکر ہی ہیں جو بیان ہو رہے ہیں، شریعت اس کے بعد دوسری جگہوں پہ بیان ہوئی ہے۔ میں نے فرق واضح کیا، جب یہ کہا گیا بدکاری نہ کرو تو یہ منکر کا بیان ہے، اور جب یہ کہا جائے گا کہ بدکاری کرنے والوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے تو اب یہ شریعت کا بہت اہم اور باریک نقطہ۔ تو یہ فرق جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یعنی شریعت تو اپنا حکم لے کے آئے گی نا، جھوٹ مت بولو یہ تو منکر ہے، اللہ کہے گا تو اس کا امر بن جائے گا، لیکن یہ امر اصل میں کیا ہے، یہ اسی منکر کا بیان ہے یا اسی معروف کا بیان ہے۔ جس وقت یہ امر اس معروف اور منکر پر کوئی آگے قانون سازی کرے گا تو اب اللہ کے اوامر و نواہی کی فہرست مرتب ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی میں نے اگر اپنی ذات کے بارے میں جھوٹ بولا، کوئی بات کی، تو وہ تو مجھ سے متعلق ہے، لیکن جیسے ہی میں نے کسی کے بارے میں بولا تو اب قانون آئے گا قذف کا کہ اگر ثابت نہیں کر سکا تو کوڑے لگیں گے۔ ظاہر ہے اگر وہ قذف کی نوعیت ہے تو وہ آئے گا، اگر تہمت کی نوعیت ہے تو وہ آئے گا، اگر کسی حیثیت عرفی پر حملہ ہے تو وہ آئے گا۔ یہاں آپ نے دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کر ڈالا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جس کو آپ دنیا بھر میں جہاں جہاں حکومت کا نظم قائم ہے اس کو مانا جاتا ہے۔ یہی چیز اقوام متحدہ کے اقدامات کی بنیاد ہے۔ یعنی کسی چیز سے آپ اطلاق میں اختلاف کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ میں نے جب یورپ کی حکومتوں کا بھی مطالعہ کیا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ بعض معاملات میں شخصی امور میں مداخلت ہوئی ہے۔ مثلا میراث کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے۔ آپ جو جائیداد اپنی بناتے ہیں یا جو مال کماتے ہیں اس میں حکومت نے بعض قانون سازیاں کی ہیں، امریکہ نے بھی کی ہیں، یورپ میں بھی بعض ملکوں نے کی ہیں۔ یہ صریح تجاوز ہے، اس دائرے میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں کا شخصی دائرہ ہے۔ آپ کو وہاں مداخلت کرنی ہے جہاں پر مسلمہ حقوق طلب کر دیے جائیں۔ آپ کو وہاں مداخلت کرنی ہے یہاں پہ جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کر دیا جائے۔ اس میں جس کو آپ سد ذریعہ کہتے ہیں، یعنی پریونشن کے قوانین بھی بنتے ہیں، اور کسی جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو روکنے کے بھی قوانین بنتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ دین میں جتنی چیزیں اور فطرت میں جتنی چیزیں گناہ ہیں، ان میں سے جب تک وہ گناہ رہتی ہیں آپ کا اور آپ کے پروردگار کا معاملہ ہے، جب وہ جرم بنتی ہیں تو اب حکومت کو اور ریاست کو مداخلت کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ حکومت اور ریاست کے الفاظ بھی غالباً صحیح نہیں ہے، کہنا چاہیے معاشرے کو مداخلت کا حق حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ معاشرے کا نظم حکومت کی صورت میں ہوتا ہے تو اس لیے ظاہر ہے معاشرہ سارا مل کے تو اقدام نہیں کرتا، پھر معاشرے کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت یا ریاست کا نظم وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، آپ کو روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آخری بات آپ نے بیان کی، اسی پہ ایک ضمنی وضاحت میں چاہوں گا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے جو قصاص کے معاملے میں سورہ بنی اسرائیل میں کو حکم دیا ہے تو وہ معاشرے کو دیا ہے، چونکہ اس وقت وہاں پر کوئی جس کو آپ کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ کا نظم موجود نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی، اس لیے کہ اس وقت تک کوئی ریاست نہیں بنی تھی، تو اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اگر کوئی آدمی اپنا قصاص خود لے لیتا ہے، کوئی ریاست کا نظم موجود نہیں ہے، تو سوسائٹی کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو وہاں اخلاق کی حکم ہے، وہاں قانون کی صورت اس نے ابھی اختیار ہی نہیں کی۔ قانون کی صورت جب اختیار کی گئی، دیکھیے الفاظ بالکل تبدیل ہو گئے۔ پھر اس میں سورہ بقرہ میں کیا کہا، کتب علیکم القصاص فی القتلی، یعنی جو لوگ قتل ہو جائیں ان کے معاملے میں ہم نے تم پر قصاص لینا فرض کر دیا ہے۔ آگے اس قانون کو بیان کیا، وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، تو یہاں دیکھیے الفاظ بالکل تبدیل ہو گئے، یعنی تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا۔ کس پر ہے یہ؟ معاشرے پر۔ معاشرے کی نمائندگی کون کرے گا؟ حکومت۔ تو یہ ہے اصل میں دین کی صحیح تعبیر،
یعنی منکر سے روکیں گے، معروف کی تلقین کریں گے، یہ تلقین اور نصیحت رہے گی، یہ تعلیم اور تربیت رہے گی، اس وقت اس معاملے میں قانون کی طاقت استعمال ہوگی یا حکومت کی طاقت استعمال ہوگی جب یہ حق تلفی کو ہم ثابت کر دیں گے کہ ہونے والی ہے اور یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ شخصی معاملات میں کسی کو مداخلت کا حق اللہ نے نہیں دیا، اب زمین پر کوئی اور دے بھی نہیں سکتا۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو اسلامی ریاست کا ہمارے ایک مروجہ قدیم ایک نقطہ نظر بھی رائج ہے، جس کے کچھ مظاہر بھی نظر آتے ہیں، ایک استدلال عقلی استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے لباس، لوگوں کی وضاقتہ، لوگوں کے جب وہ باہر نکلتے ہیں اوڑھنے کے حوالے سے ریاست کی جوریسڈکشن کیوں نہیں ہے؟ وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جی آپ مثلا کسی ایئر لائن میں ملازمت کرتے ہیں، کسی بینک کا ملازمت کرتے ہیں، تو بینک تو طے کرتا ہے نا، بھئی آپ نے یہ کپڑے پہننے، یہ چپلیں پہننی ہیں، ایسے جوتے پہننے ہیں، اس رنگ کی آپ نے ٹائی لگانی ہے، اگر آپ ریسیپشن پہ کھڑے ہوں گے تو جب ان کو یہ حق ملتا ہے تو پھر مسلمان حکمرانوں کو کیوں نہیں ملتا کہ سماج کی سطح پہ ایک ساتر، ایک محتشم جامع زیبی کو فروغ دیں، لوگوں کو بتائیں، اور ایک معاشرے کی سطح پہ اس چیز کو ہم آگے لے کر بڑھیں، تو اس سے ہمارا جو اسلامی تشخص ہے وہ بھی ظاہر ہوگا۔ تو دنیا بھی تو اپنے اصولوں پر آخر دفتروں میں پابند کر رہی ہوتی ہے، پھر ہم کیوں نہ کر لیں؟ دنیا دفتروں میں پابند کرتی ہے یا آپ کو عام طریقے پر پابند کر دیتی ہے؟ جب میں کسی دفتر میں ملازمت کرنے جاتا ہوں تو اپنی آزادانہ مرضی سے اس کے ڈسپلن کو قبول کرتا ہوں۔ جب میں فوج میں بھرتی ہوتا ہوں یا پولیس میں بھرتی ہوتا ہوں یا کسی محکمے میں داخل ہوتا ہوں تو اپنی آزادانہ مرضی سے اس کے ڈسپلن کو قبول کرتا ہوں، اس کے بعد وہ محکمہ مجھے کوئی حکم دے سکتا ہے۔ تو شہریوں کا حق یہاں زیر بحث ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں آزادانہ زندگی بسر کر رہا ہوں، میں اپنے فیصلے خود کر رہا ہوں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ میری ذاتی زندگی میں مداخلت کریں؟ میں اٹھا اور میں نے آپ کی دعوت قبول کی، اور دعوت قبول کر کے میں نے فوج میں اپنے آپ کو بھرتی ہونے کے لیے پیش کر دیا، پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے پیش کر دیا، میں نے کسی ادارے میں تعلیم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ میرا پیش کرنا در حقیقت آزادانہ طور پر اس ڈسپلن کو قبول کرنے کا فیصلہ ہے جو اب آپ مجھ پر نافذ کریں گے۔ تو یہ ہے وہ بنیاد جس پر آپ ایک وردی مقرر کرتے ہیں، یونیفارم مقرر کرتے ہیں، ایئر ہوسٹس کے لیے کرتے ہیں۔ آپ ایک یونیفارم مقرر کریں گے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، میں آپ کی ملازمت آپ کے منہ پر ماروں گا، گھر واپس آ جاؤں گا۔ آپ میری آزادی کو کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط مثال ہے۔ جب آپ کسی محکمے میں، کسی ادارے میں، کسی جگہ جاتے ہیں، وہاں آپ آزادانہ فیصلے سے اس کے ڈسپلن کو قبول کرتے ہیں۔ ہم صاحب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے اطلاق، تفصیلات، شریعت کے اوامر نواہی سے اس کا ریلیشن اور اسلامی ریاست میں حکام کی جوریسڈکشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہم کر رہے تھے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اسی موضوع کی حساسیت کے پیش نظر اس وقت پورا عالم اسلام مغربی دنیا میں زیر بحث رہتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں ان چیزوں کی تعین میں اعتدال نہیں ہے، اور اس میں لوگوں کے ذاتی حقوق، شخصی حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اس بحث کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روایتوں کے اندر یہ جو بات بیان ہوئی ہے کہ منکر کو جب دیکھا جائے تو وہ ہاتھ سے روکا جائے گا ورنہ زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل میں برا جانا جائے گا، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ان چیزوں سے کیا مراد ہے، اور ہمارے عہد کے اندر اسلام کے نام پہ بننے والی ریاستوں نے جو کچھ اقدامات کیے وہ شریعت کی نگاہ میں کیسے ہیں، یہ سب موضوعات زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔